پاکستان کا ایسا گاؤں جہاں شادی سے پہلے لڑکی کو پھٹکری کا استعمال کروا کر کتے کے ساتھ سلا دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ وجہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں نے نئی گاؤں میں پرچون کی دکان کھولی تھی۔ دراصل اس گاؤں میں میں کچھ عرصے پہلے ہی آیا تھا۔ اس سے پہلے تک میں شہر میں رہتا تھا، پھر میری نوکری چھوٹی تو اماں ابا نے مجھے واپس گاؤں بلوا لیا، کیونکہ وہ دونوں ہی بیمار تھے اور گاؤں آ کر کچھ کام سمجھ نہیں آیا۔ کیونکہ مجھے شہری زندگی کی عادت تھی، کھیتی باڑی وغیرہ میرے بس میں نہیں تھی، اس لیے میں نے پرچون کی دکان سجا لی۔ شہر سے سامان لاتا اور اپنے ہی گاؤں میں اپنی مرضی کے داموں پر فروخت کرتا۔ حیرت کی بات تھی کہ اب تک گاؤں میں کوئی پرچون کی دکان نہیں تھی۔ ضرورت کا سارا سامان لینے کے لیے لوگ شہر جاتے تھے۔ جب میں نے پرچون کی دکان کھولی تو سب نے ہی ہر داموں پر چیزیں خریدنی شروع کر دیں۔ میرا کام اچھا چل پڑا تھا اور گاؤں والوں کو بھی سہولت ہو گئی تھی۔ لیکن پھر ایک شام بڑی عجیب سی بات ہوئی۔ ہمارے پڑوس والے گھر میں ہی ایک لڑکی کی شادی تھی۔ اس کی اماں دوپہر کے وقت میری دکان پر آئی اور بڑی رازداری سے کہنے لگی، بیٹا مجھے پھٹکری دے دو۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ تو میری دکان پر نہیں ہے اور نہ ہی میں کبھی شہر سے خرید کر لایا ہوں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو اگلے ہفتے میرا شہر چکر لگے گا، میں سارے سودے کے ساتھ لے آؤں گا۔ اماں نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں بیٹا، مجھے تو آج ہی چاہیے کہ میری بیٹی کی تو کل شادی ہے۔ پڑوس والی اماں کی بات سن کر میں حیران ہوا کہ بیٹی کی شادی میں انہیں پھٹکری کا کیا کام تھا۔ میں نے پوچھا، اماں پھٹکری کا کیا کرنا ہے، مجھے بتا دو، میں اس کے بدلے ویسے ہی کوئی چیز دے دوں گا۔ مگر پانی صاف کرنا چاہتی ہو نا، تو میرے پاس ایسے ساشے بھی ہیں جن سے پانی صاف ہو جاتا ہے۔ میں نے کیمیکل والے 2 ساشے اس کے آگے رکھ دیے۔ وہ منہ چھپا کر ہنس پڑی جیسے میرا مذاق اڑا رہی ہوں۔ پھر کہنے لگی، نہیں بیٹا، مجھے تو کسی اور ہی مقصد کے لیے پھٹکری چاہیے تھی۔ اگر تیرے پاس نہیں ہے تو پھر مجھے شہر سے منگوا دے۔ تو شادی شدہ نہیں ہے نا، اس لیے تجھے ان سب باتوں کا علم نہیں ہے کہ مجھے پھٹکری کی کیوں ضرورت ہے۔ میں تو یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ آخری وقت پر تیری دکان سے مل جائے گی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ اتنی ضروری چیز تیرے پاس نہیں ہوگی۔ اماں افسوس سے میری طرف دیکھنے لگیں اور جیسے میں نے بہت ہی کوئی قیمتی چیز اپنے پاس نہ رکھی ہو۔ میں نے اماں سے کہا کہ چلو اگر اتنی ضروری ہے تو پھر میں شہر سے منگوا دیتا ہوں، اپنے دوست کو فون کر دوں گا تو وہ ڈیلیوری بھجوا دے گا۔ تم بتاؤ تمہیں کتنی چاہیے؟ اور یہ سن کر میں حیران رہ گیا کہ اماں کو آدھا کلو پھٹکری چاہیے تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اتنی ساری پھٹکری کا کیا کرو گی؟ اماں یہ تو بہت معمولی مقدار میں استعمال ہوتی ہے۔ اماں کہنے لگی، بس تم مجھے دے دو، باقی میں جانوں میرا کام جانے۔ میں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں زیادہ پیسے لوں گا۔ پڑوس والی اماں نے دوپٹے کے پلو میں بندھی گرہ کھولی اور جھٹ 1000 روپے میرے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ آدھا کلو پھٹکری میرے حساب سے تقریباً 500 روپے کی بنتی تھی، لیکن اماں نے بنا کچھ پوچھے 1000 روپے مجھے دیے تھے اور پلٹ کر واپس چلی گئی تھیں۔ میں نے جھٹ اپنے شہری دوست کو فون ملایا اور ان سے ڈیلیوری منگوا لی، اور ڈیلیوری کے پیسے بھی تو لگنے تھے، اس لیے یہ 1000 روپے مجھے جائز نظر آئے تھے۔ پھر آدھا کلو پھٹکری مغرب تک میری دکان پر پہنچ گئی تھی۔ میں نے خود اماں کے گھر جا کر دروازہ بجا دیا تھا تاکہ انہیں پھٹکری دے سکوں۔ مجھے دروازے پہ دیکھ کے اماں نے جلدی سے کونے میں مجھے کیا اور کہنے لگی، شرم کر پتر، ایسے لوگوں کے سامنے ایسی کوئی چیز کوئی لا کر دیتا ہے؟ کوئی دیکھے گا تو میں شرم سے ڈوب نہ مروں گی؟ تجھے بھی ذرا شرم و حیا چھو کر کرنا گزری۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ پھٹکری ہی تو لایا ہوں، اس میں اتنا چھپانے والی کیا بات ہے؟ پھر وہ بھی تو مجھ سے خریدنے دکان پر تم آئی تھیں۔ انہوں نے جلدی سے میرے ہاتھ سے تھیلی لی، دوپٹے میں لپیٹی اور کہنے لگی، چل پتر تیرا شکریہ، اور واپس اندر چلی گئی۔ ان کا انداز اتنا عجیب تھا کہ مجھے تجسس ہو گیا کہ وہ اس پھٹکری کا کیا کرنے والی ہے، کیونکہ جس طرح انہوں نے اس دوپٹے میں چھپایا تھا مجھے تو یہ بات بہت ہی عجیب لگی تھی۔ خیر میں واپس اپنی دکان پر لوٹا تھا۔ مغرب کے کچھ دیر بعد ہی میری دکان بند کر دیا کرتا تھا میں۔ ویسے بھی گاؤں میں مغرب کے بعد دکان پر گاہک نہیں آتے تھے۔ میں دکان بند کر کے کچھ دیر ایسے ہی اپنے دوست کے ساتھ فون پر باتیں کرتے بیٹھ گیا۔ دکان کے سامنے ہی پیپل کا درخت تھا، میں اس کے نیچے بیٹھا تھا۔ بات کرتے کرتے وقت کا پتہ نہ چلا، اور پھر جب فون رکھا تو 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں اٹھ کے واپس گھر آنے لگا تو میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا کہ پڑوس والے گھر سے کچھ عورتیں نکلی تھیں اور پھر وہ گاؤں کے باہر جانے والے راستے پہ چل پڑی تھیں۔
मैं सोच में पड़ गया कि इस घर में तो शादी है और शादी भी गांव के अंदर अंदर ही है, यानी इस लड़की की शादी गांव के एक लड़के से होनी है। फिर ये लोग बाहर जाने वाले रास्ते पे कहाँ जा रहे हैं, जबकि अंधेरा भी हो रहा था। गांव के रास्ते पर बत्ती ना होने के बराबर थी, इक्का दुक्का कहीं कोई रोशनी जलती नज़र आती थी। मैं उन्हें नज़रअंदाज करके वापस अपने घर आ जाता अगर मेरी नज़र अपनी अम्मा पर न पड़ती। उन औरतों पर मेरी माँ भी शामिल थी और ये देखकर मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि अक्सर उस रास्ते पर राहज़नी और लूट मार के वाक़यात होते रहते थे। ख़ासकर रात के वक्त तो यहाँ शहर से कोई भी उस रास्ते पर आता ही नहीं था कि डकैत हमला आवर हो जाया करते थे। फिर उन औरतों को इतनी रात को इस रास्ते पे जाने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी। मुझे तो पड़ोस वाली अम्मा ही दोपहर को पागल लगी थी। अब मेरी अम्मा को उनके साथ जाता देख के मुझे खौफ हुआ कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। मैं शहर से आया था और जब से मुझे पता चला था कि उस रास्ते पे इस तरह के वाक़यात होते हैं, तब से मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया था। इसलिए मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। दूसरी औरतों से मुझे कोई लेना देना नहीं था, मुझे बस अपनी माँ की फ़िक्र थी। मैं उनसे थोड़े फासले पर था। मैंने अम्मा को आवाज़ देना मुनासिब न समझा, क्योंकि और भी औरतें थीं और गांव में पर्दे का थोड़ा रिवाज ज़्यादा था। लेकिन कुछ दूर जाकर मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए जब मैंने उन औरतों को उस छोटे से कमरे के पास रुकते हुए देखा, जो गांव के बिल्कुल बाहर वाले हिस्से में बना हुआ था। उस कमरे के बाहर मैंने सुन रखा था कि यहाँ भूत प्रेत का साया है, और फिर उन औरतों ने एक दुल्हन बनी लड़की को उस कमरे के अंदर भेज दिया था और उसके बाद कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें अंदर से सुनाई दी थी और वो औरतें दरवाज़ा बंद करके वापस पलट आई थीं। वो दुल्हन बनी लड़की अंदर रह गई थी और ये देख के मेरे औसान ख़ता हो गए कि उन औरतों ने उस लड़की को वहाँ क्यों छोड़ा। अंदर से कुत्ते की ज़ोर ज़ोर से भौंकने की आवाज़ों ने तो मज़ीद मेरा दिल दहला दिया था। मुझे वैसे ही अब तक गांव के माहौल की आदत नहीं हुई थी और उस मंज़र ने तो कुछ अजीब सी वहशत तारी कर दी थी। वो औरतें पलट कर मेरे करीब आईं तो मेरी अम्मा मुझे देख के हैरान हो गई, फिर मेरा हाथ पकड़कर तेज़ी से आगे को चलने लगी। गुस्से में बुड़बुड़ाने लगी। ऐसे ही हम अपने घर पहुंच गए। फिर अम्मा ने मुझे चारपाई पे धकेला और गुस्से से कहने लगी कि तुम हम औरतों के पीछे क्या करने आए थे? शर्म नाम की भी कोई चीज़ है या नहीं? ये गांव है, ऐसी हरकतों पर पंचायत सज़ा देगी। मैंने घबरा कर अम्मा से पूछा कि वो लड़की कौन थी जिसने तुम्हें उस कमरे में बंद कर दिया? वहाँ से तो कुत्ते की आवाज़ें भी आ रही थी। आखिर तुम गांव की औरतें क्या करती रहती हो? तुम उस लड़की को वहाँ पर क्यों बंद करके आई हो? अम्मा गुस्से में कहने लगी, तू भी उसी गांव में पैदा हुआ है, खुद को ज़्यादा शहरी ना समझ। कुछ साल शहर में क्या गुजार लिए, तू तो ऐसे बन गया है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं गांव कैसा होता है। यहाँ के कुछ तौर तरीके, रस्म और रिवाज हैं, हम उन्हीं पर अमल करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन तुझे शहर की हवा लग चुकी है, इसलिए ये बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी। तू वक्त पर दुकान से वापस लौटता तो मैं तुझे खाना देकर चली जाती। अब मुंह हाथ धो ले, तेरा खाना लगा देती हूँ। अम्मा गुस्से में बड़े बड़े चूल्हे के पास बैठकर रोटियां लगाने लगी, लेकिन मेरे अंदर का तजस्सुस अभी तक अपनी जगह बाकी था। मैंने मुंह हाथ धोया और अम्मा के पास ही बैठ गया और फिर अम्मा से पूछने लगा, बता तो सही किस लड़की को कुत्ते के हवाले करके आ गई है? ये सब क्या चल रहा है? अगर वो मर गई तो क्या होगा? एक तो रात का अंधेरा और ऊपर से कुत्ते के भौंकने ने मेरी पूरी जान ही निकाल दी है। अगर वो लड़की उसे कुछ हो गया तो? मेरी बात सुनकर अम्मा ने तौबा तौबा की और कानों को हाथ लगा लिया। कहने लगी, वो लड़की क्यों मरने लगी? कुत्ते के साथ ही तो है। यूँ समझ ले कि इस रस्म से उसकी तो ज़िंदगी संवर जाएगी। तू है ही बस जो फजूल की बातें कर रहा है। अच्छा होता तुझे शहर ना भेजती तो आज यूँ सवाल जवाब ना कर रहा होता। अब तो मैं बिल्कुल ही हैरान हुआ और अम्मा से कहा कि कुत्ते के साथ लड़की की ज़िंदगी कैसे संवर जाएगी? क्या वो वही लड़की है जिसकी कल शादी होनी है? अम्मा ने हाँ में सर हिलाया तो मैं उछल पड़ा और अम्मा के साथ कुछ अलग ही मामला चल रहा था। पहले उसकी माँ फटकरी लेके अम्मा लड़की के लिए गई और अब जवान बेटी को अंधेरे कमरे में छोड़ आई है। मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा ये फटकरी वाला क्या मामला है? अब तो मेरी माँ उछल पड़ी, गुस्से से कहने लगी, ये तू किन औरतों की बातों में पड़ गया है? शर्म नाम की चीज़ नहीं है। माँ के सामने कैसी बेहयाई से सवाल जवाब कर रहा है? चुप करके खाना खा और सो जा। पता नहीं मेरी तरबियत में कौन सी कमी रह गई। यहाँ पर शहरी हवा ने तुझे इतना बेलगाम कर दिया है
کہ ماں کے آگے ایسی باتیں کرتے تیری زبان نہیں لڑکھڑاتی؟ اماں نے میرے آگے روٹی رکھی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میرے سارے سوال ایسے ہی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بہت دیر تک میں سوچ وچار کرتا رہا کہ آخر اس سب کے پیچھے کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اور پھر اگلی صبح فجر کے وقت میں نے اماں کو گھر سے نکلتے دیکھا تو پوچھا کہ اماں اب کہاں چلی؟ اماں غصے میں مجھے گھور کر رہ گئی، کہنے لگی خبردار اب کچھ پوچھا یا میرے پیچھے آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اماں کے جانے کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا اور میں دبے پاؤں پیچھے پیچھے نکل پڑا۔ اماں پھر عورتوں کے ساتھ منہ اندھیرے میں ہی اس طرف جا رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کمرے کو کھول کر وہاں سے اس لڑکی کو نکال لیا گیا تھا اور اسے اس کی اماں یعنی ہماری پڑوسن اپنے گھر لے گئی تھی۔ جب وہ سب وہاں سے ہٹ گئے تو میں نے اس کمرے میں جھانک کر دیکھا، وہاں ایک چارپائی تھی جس پہ کتا بڑی گہری نیند سو رہا تھا اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں حیران ہوا کہ ایک لڑکی کو شادی سے ایک رات پہلے ہی کتے کے ساتھ کیوں چھوڑا گیا تھا، اور وہ بھی اس ویرانے میں۔ اماں سے تو اب مزید سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی، اور اس گاؤں میں میری زیادہ کسی سے بے تکلفی نہیں تھی۔ شہر سے لوٹ کر آنے کے باوجود بھی میں نے ابھی تک شہری دوستوں سے ہی رابطہ رکھا ہوا تھا۔ گاؤں کے لڑکے اب مجھے اپنے برابر کے نہیں لگتے تھے۔ میری اور ان کی باتوں میں بہت تضاد تھا، اس لیے میں سب سے ہی دور ہو گیا تھا، اور آج اس بات کا مجھے افسوس تھا۔ میرے شہری دوست کا فون آیا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ کتنی ہی دیر ہنستا رہا اور کہنے لگا پتہ نہیں تم گاؤں والے بھی عجیب ہوتے ہو، اس سے زیادہ انوکھی بات میں نے آج تک نہیں سنی، اس لیے مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ البتہ پھٹکری کا جو استعمال مجھے پتہ ہے، اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو شرم سے پانی پانی ہو جاؤ گے، اسی لیے اس بات کو ایسے ہی جانے دو۔ میں بھی دوست کی بات سن کے خاموش ہو گیا۔ پھر ایسے ہی کچھ دن گزر گئے۔ تقریباً اس بات کے 1 مہینے بعد میری بہن کا گاؤں سے ہی رشتہ آیا اور اس کی شادی پکی کر دی گئی۔ 15 دن کے بعد شادی تھی۔ میں تیاریوں میں مصروف ہوا اور اس پرانی بات کو بھول گیا۔ اب تو اس لڑکی کی شادی بھی ہو چکی تھی اور یہ قصہ بھی میرے ذہن سے محو ہو گیا تھا۔ لیکن جب شادی سے 1 دن پہلے دبے دبے لفظوں میں اماں نے مجھ سے پھٹکری کا ذکر کیا تو میں اچھل پڑا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اب یہ کیا معاملہ ہے، آپ کو پھٹکری کا کیا کرنا ہے؟ اماں کہنے لگی گاؤں میں شادی سے پہلے کی جو رسمیں ہیں وہی ادا کرنی ہے۔ تیری بہن جوان ہے اسی لیے یہ زیادہ شور نہ مچا، جو کہہ رہی ہوں خاموشی سے لا دے۔ میں نے اماں کو پھٹکری تو لا دی، لیکن ساتھ ہی دھمکی دی کہ میری بہن کو اس کمرے میں ہرگز نہیں میں بند کرنے دوں گا۔ میری بہن بہت معصوم اور سیدھی سادی سی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ رسم کے نام پہ ایسی کوئی گھناؤنی حرکت کی جائے۔ میری بات کا اماں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا اور پھٹکری لے کر ایک طرف چلی گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اماں اس پھٹکری کو پانی کے ٹب میں گھول رہی تھی، اور کچھ دیر کے بعد میری بہن کو اماں نے نہانے کے لیے بھیج دیا تھا، اور یہ بات مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ دلہن کو پھٹکری کے پانی سے نہلایا جاتا ہے، لیکن اس پانی سے نہا کر کیا ہونے والا تھا؟ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اماں میرے لیے شربت بنا کر لے آئی اور کہنے لگی کہ گرمی بہت ہے پتر، شربت پی لیں۔ اماں کی بات سن کر میں حیران ہوا۔ اماں کو مجھ پر ایسی محبت کم ہی آتی تھی۔ زیادہ تر تو انہیں میری شکل سے نفرت ہی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ میں اپنے باپ کی شکل کا تھا اور میرے باپ نے انہیں دھوکہ دے کر کسی شہری عورت سے دوسری شادی کر لی تھی، اس لیے وہ مجھ پر ذرا کم ہی نظر ڈالتی تھی۔ میرے کسی بھی سوال کا وہ سیدھی طرح جواب بھی نہیں دیتی تھی۔ میں نے اماں کی محبت دیکھتے ہوئے ان کے ہاتھوں سے شربت لیا اور خاموشی سے پی لیا۔ میرا ارادہ تھا کہ کچھ دیر کے لیے دوبارہ دکان جاؤں گا، لیکن ایسی نیند آئی کہ میری آنکھ آدھی رات کو کھلی۔ میں حیران رہ گیا کہ میں اتنی دیر تک کیسے سو گیا۔ نیند میں سے اٹھ کر بیٹھا تو عجیب سے چکر آ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے گرتے پڑتے بہن کے کمرے کے دروازے پہ پہنچا کہ اس سے کہہ کر کھانا مانگ لوں گا۔ اگر اس وقت میں اماں کو اٹھاتا تو کھانے سے پہلے مجھے 1000 باتیں سننے کو ملتی، اسی لیے اماں کو چھوڑ کر میں بہن کے کمرے دروازے پہ پہنچا، لیکن اس وقت میرے ہوش اڑ گئے جب میں نے اپنی بہن کو اس کے کمرے میں نہیں پایا۔ میں نے سارا گھر دیکھ لیا لیکن وہ کہیں نہیں تھی، اور اماں اپنی چارپائی پہ پڑی آرام سے سو رہی تھی۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ میری بہن کلثوم کسی کے ساتھ فرار ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے سوا اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ میں نے گھبرا کر اماں کو اٹھایا اور کہا کہ کلثوم گھر میں نہیں ہے، لگتا ہے وہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ ویسے بھی وہ اس شادی پر خاص خوش نہیں تھی۔ اماں نے ایک تھپڑ میرے سر پہ لگایا اور کہنے لگی ہمیشہ منہ سے اپنے باپ کی طرح فضول بات ہی نکالنا۔ تیری بہن کہیں نہیں بھاگی ہے، شادی کی خاص رسم کے تحت میں اسے اس کمرے میں چھوڑ کر آئی ہوں۔ اماں کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا اور کہا
کہ آپ کو پتہ تو ہے کہ کتنی وہ معصوم ہے. مجھے 2 اکیلے میں اندھیرے سے بھی ڈر لگتا ہے، پھر آپ اسے کیسے چھوڑ کر آ سکتی ہیں؟ ابھی اپنی بہن کو لینے کے لیے میں جا رہا ہوں. میں غصے سے اٹھ کر گھر سے نکلنے لگا تو اماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگیں کیوں غضب کر رہے ہو؟ اگر یہ رسم ادا نہ ہوئی تو اس کی شادی 4 دن سے زیادہ نہیں چل سکے گی. بس 1 رات کی تو بات ہے، ویسے بھی اب وہ رخصت ہو کر سسرال جانے والی ہے. تو اس سے بہادر تو ہونا ہی چاہیے. میں نے غصے میں اماں سے کہا کہ تم میری بہن کی شادی کر رہی ہو یا اسے محاذ پر بھیج رہی ہو جو ایسے بہادری کے سبق سکھا رہی ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس طرح ایک لڑکی کو اکیلے اس ویرانے میں چھوڑنا کتنا خطرناک ہے؟ وہ جگہ تو ویسے ہی لٹیروں کی آماج گاہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ اسے کوئی نقصان پہنچا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ میں اماں کو سمجھا کر گھر سے نکل گیا. اماں بھی میرے پیچھے پیچھے چل پڑی اور پھر جب میں نے وہاں جا کر اماں کو کمرے کو کھولا تو اپنی بہن کی حالت دیکھ کے میرا کلیجہ منہ کو آ گیا. وہ ایک کونے میں ڈری سہمی سی بیٹھی تھی اور وہ کتا اس کے سامنے خون خوار نظریں لیے کھڑا تھا. میری بہن کی ایسی حالت تھی کہ جیسے اس کی جان نکل جائے گی. میری طرف دیکھتے ہی اس نے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا اور میں نے جا کر اپنی 16 سالہ بہن کو اپنے سینے سے لگا لیا. میں تو اس کی اتنی کم عمری میں شادی کرنے کے خلاف تھا اور اب یہ رسم دیکھ کر تو میرا دل پوری طرح ہی خراب ہو گیا تھا. میں اسے جیسے تیسے گھر لے آیا تھا جبکہ اماں میرے پیچھے پیچھے مجھے برا بھلا کہتی جا رہی تھی. گھر پہنچ کر میں نے اپنی بہن کو پانی پلایا، اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا اور پھر اماں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اماں سے کہا کہ اب مجھے بتائیں یہ سب کیا چل رہا ہے. اگر ہم وہاں نہ جاتے تو صبح تک مریم کا کیا حشر ہوتا؟ ہو سکتا تھا اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا. اس کی جو حالت تھی وہ تو آپ نے بھی دیکھی ہے نا. کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس سب چیزوں سے کتنا خوف آتا ہے اسے؟ آپ اتنی سنگ دل ماں کیسے ہو سکتی ہیں؟ میری بات سن کر اماں روتے ہوئے کہنے لگیں تو مجھ پر کیسے الزام لگا سکتا ہے کہ میں سنگ دل ہوں؟ میں نے جو کچھ کیا مریم کی بھلائی کے لیے کیا. کیا تجھے پتہ ہے کہ اس گاؤں میں شادی کی کیا رسمیں ہیں؟ شادی سے 1 رات پہلے لڑکی کو پھٹکری کے پانی سے نہلایا جاتا ہے تاکہ وہ تمام جراثیموں سے پاک ہو جائے اور کوئی جراثیم اسے نہ لگے، اور پھر اسے کتے کے ساتھ 1 رات سونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ذہنی طور پر مضبوط ہو جائے. ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی لڑکی اپنے حالات سے سمجھوتا کرنا سیکھے. اس گاؤں میں اکثر ہی شوہر اچھے مرد ثابت نہیں ہوتے، اس لیے لڑکی کو برداشت کرنا سکھاتے ہیں اور اس رسم کا سہارا لیا جاتا ہے. جب کوئی لڑکی ساری رات تنہائی میں اپنے آپ سے لڑ کر گزارتی ہے تو پھر باقی کی زندگی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. وہ کتا نقصان نہیں پہنچاتا، وہ گاؤں کا ہلا ہوا کتا ہے، اس لیے کسی کو بھی کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب 1 رات لڑکی کتے کے ساتھ رہتی ہے تو اس کے اندر ہمت، بہادری اور صبر پیدا ہوتا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی عورت سسرال میں نبھانے کے قابل ہو جاتی ہے جو تنہائی میں ایک جانور کو برداشت کر لیتی ہے. اب تم اپنے باپ کو ہی دیکھ لو. سالوں پہلے وہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا اور جب سے میں تنہا اپنے حالات سے لڑ رہی ہوں. اس گاؤں میں ایسی کہانیاں عام ہیں، اس لیے ہم اپنی عورتوں کو اس رسم کے ذریعے مضبوط بنانا چاہتے ہیں. اماں کی بات نے مجھے بالکل شاکڈ کر دیا تھا. لڑکیوں کو مضبوط بنانے کے لیے گاؤں کی ان پڑھ اور جاہل عورتوں نے یہ عجیب و غریب سی رسم ایجاد کر لی تھی اور وہ سب کی سب اس کی اندھی تقلید کر رہی تھی. میں اماں کے دل کا ڈر جان گیا تھا. اماں نے ساری زندگی بہت مشکل سے گزاری تھی، اس لیے اپنی بیٹی کو مستقبل کے اندھیروں سے لڑنے کے لیے تیار کر رہی تھی، لیکن ان کا طریقہ کار غلط تھا. اگلی صبح میں نے گاؤں کی ساری عورتوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ اپنی بیٹیوں کو مستقبل سے لڑنا سکھانا چاہتی ہیں تو انہیں تعلیم دیں، انہیں ہنر سکھائیں تاکہ اگر کوئی مرد انہیں چھوڑ جائے یا برے حالات آئیں تو وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں، نہ کہ کمرے میں بند ہو کر اپنے حالاتوں پر روئیں. میں نے گاؤں کے مردوں کو بھی سمجھایا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انہیں تعلیم دلوائیں، ان کے دلوں سے یہ خوف نکال دیں کہ شادی کے بعد ان کا شوہر انہیں چھوڑ دے گا یا پھر ان کا سسرال کوئی میدان جنگ ہوگا. میں شہر سے پڑھ کر آیا تھا، اپنے گاؤں کے حالات بدل سکتا تھا، لیکن میں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی تھی. میں نے اپنی دکان کے ساتھ ساتھ دوپہر کے وقت ایک چھوٹا سا ٹیوشن کھول لیا اور گاؤں کے لڑکے لڑکیوں کو تعلیم دینی شروع کی، کیونکہ جب دونوں ہی تعلیم یافتہ ہوتے
तो फिर गांव के हालात अपने आप में बदल जाते। धीरे धीरे लोगों की सोच में तब्दीली आ रही थी और लोग देख रहे थे कि औरतों के दिल से खौफ ख़त्म होता जा रहा था, क्योंकि मैं शहर से गांव में हुनर ले आया था और गांव की औरतों को मुख्तलिफ काम करने को मिल गए थे, जिससे वो पैसे भी कमा सकती थीं, अपने मुस्तकबिल को संवार सकती थीं। मैंने खुद अज़म किया था कि मैं अपने गांव को और गांव वालों की सोच को बदल कर रहूँगा। और फिर मुझे तब्दीली नज़र भी आने लगी थी। कभी कभी सिर्फ हालात को देखने से कुछ भी नहीं होता, बल्कि उन्हें बदलने के लिए कोशिश तो हर हाल में करना पड़ती है। इनफरादी कोशिश जब इज्तमाई कोशिश में बदलती है तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। हमें बहैसियत पाकिस्तानी भी इसी तरह इनफरादी कोशिशें करनी चाहिए। एक दिन हालात खुद ब खुद तब्दील हो जाएंगे। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे और आप इस कहानी के मुतालिक कोई राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तो सामीन, नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। सुनो ज़रा को सुनते रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पामान।